بہت پیچھے ہیں. اللہ کے بندو، یہاں بچی ہوئی مستورات اس بات کو جو یہ وقت اس بیان کے مکمل کرنے سے پہلے شاید یہ آخری بات یہ عاجز کہہ رہا ہے. اللہ کی بندیوں، ذرا اپنے مقام کو سمجھو، اپنے وقت کی صحیح استعمال کرو، ترتیب بناؤ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کی. تم بڑی اللہ کی نظر میں بہت پیاری بن سکتی ہو. تمہیں زیادہ مجاہدات نہیں کرانا، اسلام عورتوں سے مجاہدات نہیں کراتا. باہر کی زندگی میں جا کر دین کا پھیلانا یہ عورتوں کے ذمے نہیں ہے. عورتوں کے ذمے اپنے گھر کو سجانا ہے، عورتوں کے ذمے اپنے دل کو سجانا ہے، عورتوں کے ذمے اپنے بچوں کو اللہ کا ولی بنانا ہے. یہ کام ہے عورتوں کا. بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکتی ہو. اپنے بچے کو نہلا بھی دھلا رہی ہو، کپڑے بدل رہی ہو، اس کو کریم پاؤڈر لگا رہی ہو. چپ کے اگر تمہارے دل کو اللہ سے تعلق ہو گیا، تم اسی بچے کو نہلانے دھلانے کے درمیان چپ کے اللہ سے کہہ سکتی ہو کہ اللہ، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا بچہ ہے، یہ میری بیٹی ہے، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتا. بار بار میں اس کو نہلاتی دھلاتی ہوں، میں اسے گندا نہیں دیکھ سکتی. بار بار میں اس کو نہلاتی دھلاتی ہوں. اللہ، میں بھی تو آپ کی بندی ہوں، میرا دل بھی تو گندا ہے. اللہ، میں اس بچے کو نہلا رہی ہوں اس لیے کہ میں اس کی ماں ہوں. میرے دل کو آپ توبہ کے پانی سے نہلا دیجئے اس لیے کہ آپ میرے رب ہیں. اب چپ کے اگر ماں بچے کو کپڑے بدلتے وقت خالی یہ دعائیں کرتی رہے گی تو آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کس لمحے اللہ خاص محبت کی نظر سے اس بندی کو دیکھ لے گا اور فیصلہ کر دے گا، میں اپنی اس بندی کے دل کو صاف کرتا ہوں. امت کو جتنے اللہ والے ملے، جتنے محسن ملے، جتنے دین کے خدمت گزار ملے، جتنے دین کے داعی ملے، اس امت کو سنبھالنے والے ملے، ایک بھی کوئی شاید ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا جس کے پیچھے اللہ کی بندیوں کے آنسو نہ ہو، ان کی ماؤں کے دعائیں نہ ہو اور ان کی بیویوں کا وفا بھرا ساتھ نہ ہو. اکثر آج یہ محسوس ہو کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ مردوں کے دل میں تو تھوڑے بہت جذبات دین کا کام کرنے کے لیے آئے، مگر ان کی بیویاں ان مردوں کی ٹانگ گھسیٹتی ہیں اس لیے کہ ان عورتوں کے جذبات نہیں بن پائے. اور عورتوں کے جذبات کا نہ بنانا، اس میں بڑا قصور ان مردوں ہی کا ہے کہ انہوں نے ان کے جذبات بنائے ہی نہیں. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، کیسی عظیم محنت اللہ نے ان کے ذریعے شروع کروائی، ایک نئی روح پھونک دی. پورے عالم کے اندر اللہ نے کروڑوں انسانوں کو فیض پہنچایا. دنیا ان کا نام تو بہت جانتی ہے لیکن نہیں جانتی کہ اس پوری قربانی اور محنت میں حضرت مولانا الیاس کی والدہ ماجدہ اور حضرت مولانا الیاس کی بیوی کا کتنا ہاتھ ہے. بہت کم لوگ جانتے ہیں. حضرت مولانا الیاس کی والدہ کا کیا حال تھا. ان کو صحابہ سے ایک عجیب قسم کا عشق تھا. ان کو صحابہ کی روحیں بہت نظر آتی تھیں، وہ ایک عجیب غریب واقعات. تو ان کی زبان سے بار بار نکلتا تھا، مجھے تو اپنے الیاس کے اندر سے صحابہ کی مہک آتی. اس لیے طریق نبوت اور مزاج صحابہ کو حضرت مولانا الیاس کے ذریعے زندہ کروایا اللہ. بڑی تقوی والی، بڑی جانثار خاتون تھی. پھر ان کی اہلیہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا عیسر صاحب کی والدہ ماجدہ. اللہ اکبر. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ خود شروع سے جس طرح کی زندگی گزارتے تھے اس میں دنیا کے مسائل کے سلسلے میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کوئی دلچسپی نہیں تھی. شروع سے اللہ نے ان کو عجیب ذوق دیا تھا. بڑی جائیداد تھی خاندانی، لیکن دوسرے رشتہ دار اس پر قابض ہوتے چلے جا رہے تھے. لوگ ان سے بہت کہتے تھے کہ بھئی ذرا سا آپ تھوڑی دیر کے لیے کچہری آ جائیں، ایک دستخط کر دیں، حلف نامہ اٹھا لیں، یہ عدالت کے سامنے بیان دے دیں، باقی سب ہم کام کریں گے. حضرت مولانا الیاس نے پلٹ کر کبھی اس دنیا کی طرف دیکھا بھی نہیں. سب چھن گئی جائیداد. حضرت مولانا الیاس کی جو اہلیہ مکرمہ تھی وہ بڑے رئیس گھرانے کی تھی.
میں نے دیکھا ہے ان کا وہ خاندانی باغ کاندھلا میں، بہت رئیس گھرانے کی خاتون تھی۔ اب یہاں جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پر فقر آتا چلا گیا، غربت آتی چلی گئی، تنگیاں آتی چلی گئیں، فاقے آتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایسا وقت آنے لگا کہ رمضان مبارک میں نہ سحری میں کھانے کو کچھ، نہ افطار میں کھانے کو کچھ۔ اس دور کے گواہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب خود ہیں، انہوں نے اپنی آپ بیتی میں اس دور کے واقعات لکھے ہیں، کتنی تنگی اور غربت کا دور تھا۔ اور اسی بنگلے والی مسجد نظام الدین میں دسترخوان لگ گیا افطار میں، کیا ہے رات کے کھانے میں رمضان میں اور کیا ہے سحری میں؟ وہیں ایک درخت لگا ہوا تھا گولر کا، پتہ نہیں آپ لوگ گولر سمجھتے ہیں کہ نہیں، گولر کا ایک درخت تھا جو انسان تو کھاتے ہی نہیں، بکرے کھاتے ہیں، وہ درختوں سے گولر توڑ کر لا کر دسترخوان پر رکھ دیے جاتے تھے، وہی سحری میں کھاتے تھے وہ بھی اور ان کے مہمان بھی، اور وہی افطار میں کھاتے تھے وہ بھی اور ان کے مہمان۔ جب غربت اس درجے پہ پہنچ گئی، جب دین کے کام میں اس قدر دنیا کو مٹا دیا، تو ایک موقع پر حضرت مولانا الیاس کو احساس ہوا کہ میری بیوی تو بڑے مالدار خاندان کی ہے، یہ بیچاری کب تک یہ تکلیف جھیلے گی؟ اب میری قسمت میں تو زندگی میں شاید یہی لکھا ہے، لیکن میرے اس طرز زندگی کی تکلیف میں اس کو میں مجبوراً کیوں شریک کروں؟ تو ایک دن انہوں نے اپنی اہلیہ مکرمہ سے کہا کہ دیکھو، میں دل سے ایک بات کہتا ہوں، میں تم سے دل سے راضی ہوں، لیکن میری قسمت میں تو شاید اب دنیا میں کچھ اسی طرح کی زندگی لکھی ہے، تم میرے لیے تو استقامت اور اخلاص کی دعا کرتی رہنا، لیکن میں تم کو ان تکلیفوں میں پھنسا ہوا دیکھ کر بہت غمگین ہوتا ہوں، میرا دل بہت دکھتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم کو میں آزاد کر دوں اور تم واپس اپنے خاندان میں چلی جاؤ، اور اللہ کچھ مدت عدت وغیرہ کی گزارنے کے بعد کوئی خوشحال شوہر تم کو دے دے، تمہارا نکاح ثانی ہو جائے، تم زندگی میں اتنی تکلیفیں مت سہو، میری وجہ سے تم کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ دیکھ دیکھ کر میں بہت کرتا ہوں، اور اب میں ہمت کر کے تم سے اپنا فرض سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ مکرمہ، جن کو میں نے دیکھا تھا بچپن میں، انہوں نے سنایا یہ واقعہ میری والدہ مرحومہ کو کہ چپ چاپ اٹھی حضرت مولانا الیاس کی اہلیہ مکرمہ، اور ابھی بھی بنگلے والی مسجد میں وہ حجرہ اور اس حجرے کی وہ کوٹری ابھی بھی محفوظ ہے، اس کوٹری کو توڑا نہیں گیا۔ اس کوٹری میں کچھ خاص برکتیں ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ اس میں غلہ رکھا جاتا تھا، وہ اٹھی اور اس کوٹری کے اندر گئیں، اور اس غلے کے اندر کہیں کونے میں چھپا رکھا تھا انہوں نے دوپٹے کی ایک پوٹلی میں بندھا ہوا کچھ اشرفیاں، کچھ زیورات، کچھ پیسے، کچھ جو کچھ بھی ان کا زندگی کی ملکیت تھی وہ انہوں نے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، وہ لے کر آئیں اور لا کر حضرت مولانا الیاس کے قدموں پہ ڈالا کہ یہ میری کل پونجی ہے، یہ آپ کے قدموں پر نظر ہے، آپ اس دین کے کام میں اس کو لگا لیجئے، مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے محروم نہ کیجیے۔ سلام ہو اس اللہ کی بندی پر، قیامت تک جتنی جماعتیں نکلتی رہیں گی، جتنے گشت ہوتے رہیں گے، جتنی تشکیلیں ہوتی رہیں گی، جتنے مسجد وار اعمال ہوتے رہیں گے، جتنے اجتماع ہوتے رہیں گے، جتنی جماعتیں نکلتی رہیں گی، دن بدن ہر گشت کرنے والے کے قدم پر مجھے یقین ہے جہاں حضرت مولانا الیاس کے درجے بلند ہوں گے وہاں ان کی بیوی کے درجے بلند ہوں گے۔ کس نے کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ دیے بغیر کوئی دین کا کام پنپ سکتا ہے؟ کس نے کہا؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ مولانا صاحب کی اہلیہ کو تو میں نے خود دیکھا تھا، شدید بیمار ہو گئی تھی، آخری سالوں میں ٹی بی کی بیماری ہو گئی تھی، خون کی قے ہوتی تھی، اور حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کا حال یہ تھا کہ 4 مہینے مسجد کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھر کے اندر نہیں جا پاتے تھے، ایک دروازہ اپنے گھر کے اندر بیوی کا حال نہیں دیکھ پاتے، ایسا غم، ایسی طرف، ایسی فکر، عجیب کیفیت۔ میری والدہ ماجدہ بہت دن تک ان کے پاس رہی، تو ایک دن انہوں نے یہ محسوس کر کے کہ بھئی یہ تو بڑی زیادتی کی بات،
یہ تو بھائی سمجھ میں نہیں آتی بات. شاید حضرت جی کو پوری اطلاع نہیں ہے کہ ان کی حالت اتنی خراب ہے. تو انہوں نے، میری والدہ نے حضرت جی کے اہلیہ سے یہ تذکرہ چھیڑا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضرت کو شاید پوری بات کی خبر نہیں ہے. آپ اتنی تکلیف میں ہیں، اس کی ان کو خبر ہوتی تو وہ ضرور بار بار آپ کو دیکھنے آتے. تو آپ اجازت دیں میں ذرا، میرے والد وہیں موجود تھے، میں ان کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ آپ کی یہ حالت ہے، آپ ذرا آ کر دیکھ لیا کریں. اللہ اکبر و کبیرہ. اے عورتوں، اللہ کی بندیوں سنو. اس اللہ کی بندی نے کیا جواب دیا؟ ان کا نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ کچھ مت کہلانا. میں نے ہی ان سے کہا ہے اللہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، آپ یکسو ہو کر اس کام کو کرتے رہیے. میری دیکھ بھال یہ میرے اور لوگ کر رہے ہیں. جب تک میں زندہ رہوں گی، اگر میرا انتقال ہو اور آپ قریب موجود ہوں تو نماز جنازہ آپ ہی پڑھا دیجیے گا. بس اتنی گزارش ہے. اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیے کہ میری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر کے جنت میں بھی مجھے آپ کے ساتھ رکھے. یہ ہے عورتوں کا ساتھ، یہ ہے عورتوں کی وفا. دنیا کے کسی کام میں قسم خدا کی اس وقت تک برکت نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کام کے کرنے والے کی گھر کی عورتیں اس کے ساتھ نہ ہوں. جس شوہر کا حال یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کی ٹانگ کھینچتی رہتی ہے، وہ بہت بڑا ظلم کر رہی ہے. کیا لکھوا رہی ہے وہ نامہ اعمال میں؟ حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ میں کس نے کوئی واقعات سناؤں؟ عوام علماء نہیں جانتے اپنے اکابر کے گھر کے حالات کو، پڑھتے ہی نہیں. نہ پڑھنے کی تو قسم کھا رکھی ہے، پڑھیں گے تو خالی اخبار پڑھیں گے جس میں جھوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا. حضرت مولوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بیوی ایک نواب خاندان کی تھی، بہت بڑے رئیس تھے وہ، جن کی بیٹی سے ان کا نکاح ہوا تھا. ڈھیروں سونا لے کر آئی، بہت زیادہ بڑی مقدار میں وہ سونے کے زیورات کا ڈھیر لے کر آئی. پہلی سہاگ رات میں حضرت نانوتوی جو اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے اور وہ سارے زیورات دیکھے تو جانتے ہو حضرت نانوتوی نے اپنی سہاگ رات کی شروعات کس طرح کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تو بہت سمجھایا تھا کہ میں غریب آدمی ہوں اور میرے زندگی کا مقصد دوسرا ہے. بہت کہا، بہت اصرار کیا، مگر تمہارے والد نہیں مانے اور تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا. اتنے زیور تو ہم تو پوری زندگی میں کبھی دیکھ بھی نہیں پائیں گے جتنے تم اس وقت لے کر آئی ہو. تو سنو، دیکھو، نہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا نہ تم ہمیشہ زندہ رہو گی. قبر میں جانا ہے. سہاگ رات میں تذکرہ ہو رہا ہے موت کا، قبر کا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ میرا دل تو لگا ہوا ہے اس وقت بلقان کی جنگ میں، ترکوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، اور یورپ جو اس وقت قیامت ڈھا رہا ہے وہاں، اور جو بھیانک جنگ ہو رہی ہے اور اس قدر بڑے مقدار میں شہید ہو رہے ہیں لوگ. اب بیت اللہ کی حرمت خطرے میں ہے، عالم عرب کی حرمت خطرے میں ہے. اس وقت تو میرے دل کو ایک آگ لگی ہوئی ہے. تو کتنا اچھا ہو، کتنی برکت ہو، یہ سارا زیور تم اگر دل کی خوشی کے ساتھ ان مجاہدین کے لیے اگر دے دو تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس تمہاری قربانی کو قبول کر کے میری تمہاری زندگی میں برکت ڈال دیں گے. سلام ہو اس نواب کی بیٹی پر جس نے اسی وقت پہلے ہی جملے کو سنتے ہوئے اپنے پورے بدن کے زیور اتار کر پیش کر دیے کہ یہ حاضر ہیں، آپ اس کو جہاں چاہیں بھجوا دیں. پڑھ لو سمانے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سمانے قاسمی جو حضرت نانوتوی حضرت مولانا مناظر حسین گیلانی کی لکھی ہوئی ہے، اور پڑھو حضرت نانوتوی کے پوتے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اس پر حاشیہ، اور ان کا اپنی دادی کے حوالے سے پورا بیان کہ ہماری دادی نے کیا واقعہ سنایا، یہ ہمارے گھر کا واقعہ ہے. وہ پورا زیور حضرت نانوتوی نے
اللہ کے بندوں کے لیے، اللہ کے دین، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے بھجوا دیا۔ اور اگر وقت زیادہ لگ جائے اس اندیشے سے میں واقعے کا دوسرا حصہ نہ سناؤں، لیکن میں دوسرا حصہ سنا کر رہوں گا۔ ایک ہفتے کے بعد جب ان کی بیوی پہلی بار دلہن بننے کے بعد جب آئی تھی، ایک ہفتے کے بعد اپنے میکے واپس گئیں اور وہاں ان کے بدن پر ایک بھی زیور نہیں ملا، تو وہاں ایک کوہرام مچ گیا، کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے کسی نے یہ زیور چھینے نہیں ہیں، میں اس بندے کے ساتھ آپ نے میری شادی کی ہے، مجھے فخر ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس کی تو عجیب تمنائیں ہیں، عجیب جذبات ہیں۔ اس نے مجھ سے پہلی ملاقات کے درمیان وہاں کے مظلوم ایمان والوں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب تم یہ قربانی دے دو، اور اللہ اس ادا کو دیکھ لیں گے۔ ایک دلہن نے اپنے بدن پر سے یہ زیور اتار کر اللہ کے راستے میں پیش کر دیے، تو میں نے اپنی خوشی سے وہ سارا زیور خود میں نے پیش کیا ہے۔ ان پر کوئی الزام نہ لگائے، وہ میں نے ان کو نہیں دیے، انہوں نے بیچ کر کھائے نہیں ہیں، وہ انہوں نے اللہ کے راستے کے لیے میں نے ان کو دیے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے ناز ہے کہ آپ نے مجھے ایسی جگہ بھیج دیا۔ اب سنو اللہ کی بندیوں، تم بھی اپنے کنجیجے پر ہاتھ رکھ کے سنو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بہت بڑا نواب تھا، وہ شخص بہت بڑا رئیس تھے، وہ رئیس اپنے پورے علاقے کے جاگیردار زمیندار تھے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، میں دل سے خوش ہوں، بہت اچھی بات ہے، مگر میری بیٹی ننگی رہے، زیورات نہ رہیں، اس سے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ میں اتنے ہی زیورات 1.5 لاکھ روپے کے یا 1 لاکھ روپے کے اس زمانے کے لحاظ وہ زیورات دوبارہ بنوا کر بھیجتا ہوں۔ دوبارہ جب ایک ہفتے کے بعد وہ آئیں، ایک ہفتے یا 15-20 دن کے بعد جب بھی آئی ہوں، تو دوبارہ اتنے ہی زیوروں سے وہ لدی ہوئی دلہن آئی، اور پھر مولانا قاسم نقوی کی جو ملاقات ہوئی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بات یہ ہوا، تو بھائی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ان کا آپ جیسا کہیں۔ ان کا بھائی وہاں تو ایسے اگر لاکھوں ڈھیر چلے جائیں تب بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی، اور دیکھو جتنی تم قربانی دو گی اللہ کے ہاں تم کو اتنی ہی برکتیں ملیں گی۔ اس دوسری مرتبہ کے پورے بدن کے زیور اس خدا کی بندی نے پھر اتار کر حضرت نانوی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ تب چمکا ہے دارالعلوم دیوبند، تب چمکا ہے، تب چمکا ہے، چمکا ہے یہ پورے عالم کے اندر یہ دعوت و تبلیغ کی محنت، تب اللہ تعالیٰ نے قبولیت دی ہے۔ یہ ہے وہ گھرانہ، یہ ہے وہ ذریت جس نے ابراہیم اور ہاجرہ کی یاد تازہ کر دی۔ یہ ہے وہ لوگ جو واقعی میرے سچے بندے ہیں، میں ان کو ہدایت کی شمع بنا دوں گا، میں امت کے اماموں کا امام بنا دوں گا، میں ان کو تہذیبوں کے استادوں کا استاد بنا دوں گا۔ اور پھر واقعی یہ ہوا کہ پھر دنیا میں اللہ نے ان لوگوں سے جو کام لیا ہے اس دور کی تاریخ میں، کم سے کم میرے علم میں تو کوئی دوسرا نام ایسا نہیں ہے۔ یہ ہیں عورتوں کا معاملہ۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کسی نے ذرا سا کچھ کر دیا، ذرا سا کچھ معلوم نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، پورے گھر کا ماحول کچھ اور ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، ایک عزم اور ارادے کے ساتھ دنیا میں زندہ رہو۔ ہم دنیا میں صرف کھانے کمانے اور بچہ پیدا کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم رحمت دو عالم کے امتی ہیں، بہت بڑے مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں۔ انہی ماؤں کی گودوں سے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ جو دنیا کی تقدیر بدلتے ہیں۔ ان کی کچھ اور ہی تمنائیں ہوتی ہیں، ان کے کچھ اور ہی جذبات ہوتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا، 2 بار بتایا گیا کہ اس مجمع میں مستورات کی تعداد مردوں سے بھی زیادہ ہے، اور میں یہ بات یہاں کے بارے میں نہیں ہے، میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں۔ عورتوں کے اندر ایک پیاس ہے، ایک طلب ہے، عورتوں کے اندر ایک طلب ہے کہ ہمیں چاہیے کچھ ہمیں بتایا جائے۔ یہ مردوں کی بخیلی ہے کہ مرد ان کو دین کے راستے پر اتنا آگے نہیں بڑھا رہے جتنا وہ بڑھنا چاہتی ہیں۔ ان کو موقع نہیں ملتا، ان کے سامنے جذبات ہی نہیں آتے، اس لیے بیچاری اپنی فضول قسم کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو دل کا سکون بھی نہیں ملتا۔ امت کو جو بھی ملے ہیں علماء ربانیین، وہ عورتوں کی قربانیوں اور بلند عزائم اور ان کی مخلصانہ اور پرخلوص سسکتی بلکتی دعاؤں کے نتیجے میں ملے ہیں۔ ایک واقعہ سن لو بس، اس کے بعد پھر انشاءاللہ توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے اور دعا ہو۔